آپ کافی عرصے سے یہ کہتے آئے ہیں کہ یہ سب کچھ اسکرپٹڈ ہے، اور یہ اب اگر آپ تھوڑی سی وضاحت کریں کہ یہ اسکرپٹ اس اسکرپٹ کا کون سا ایکٹ ہے یا کون سا باب ہے جہاں پہ ہم پہنچ چکے ہیں؟ یہ آخری اس کا حصہ ہے جی، اور اسی حصے میں فیصلہ ہو جائے گا کہ پاکستان میں جمہور کی حکومت ہونی ہے یا پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ سول طاقتور اداروں اور عدالتوں میں بیٹھے ہوئے افراد نے اپنی مرضی سے اس ریاست کو چلانا ہے۔ صحیح صحیح۔ اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں، ہمیں تو بات کرنی چاہیے تھی خوشی کی کہ ہمارے ملک میں سب درست ہے، آئین کے مطابق ہے، قانون کے مطابق ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ ایک رجسٹرار ایک سرکولر جاری کر دیتا ہے کہ 2 ججز نے جو کہا ان کا جو کہنا تھا وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ جب ملک کے اندر معاملات اس حد تک آ جائیں کہ رجسٹرار کو یہ فیصلے کرنے پڑے ججمنٹس کے بارے میں، جی، تو یہ ہے آخری پارٹ۔ اور جب یہ ایک آدمی کہے کہ میں تو 2 ججوں کے ساتھ ہی بیٹھ کے پاکستان کا بنیادی فیصلہ جو انتخابات کے متعلق ہے میں ہی کروں گا، اور میں اپنے جج کو نہیں چھوڑ سکتا، ہاں، اس جج کو نہیں چھوڑ سکتا جس جج کے بارے میں مبینہ طور پہ بہت کچھ موجود ہے، اور ایسا مواد موجود ہے کہ اگر کسی اور جج کے بارے میں ایسا مواد ہوتا تو شاید وہ جج صاحب چھٹی لے کے کچھ دنوں کے لیے گھر بیٹھ جاتے۔ جج صاحب نے یہ کہا کہ میں خاموشی سے کسی کو پیغام دے رہا۔ اب ہم عدالتوں کی بات کر رہے ہیں جی، جہاں پہ لا ڈسکس ہوتا ہے، کتابیں ڈسکس ہوتی ہیں، جہاں پہ کتابوں کے حوالے دیے جاتے ہیں، کینیڈا میں یہ کہا گیا اس کیس میں، انڈیا میں اس کیس میں یہ کہا گیا، برطانیہ اس کیس کے بارے میں یہ کہتی ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کسی کو خاموش پیغام میں دے رہا ہوں۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ یہ بات نہیں ہے کہ گرفتار شدہ لوگ جو کل تک تھے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ اور آپ کو یاد ہوگا یہ فکرہ ایک آدمی اور بھی کہتا ہے جو ہمارے ملک میں سیاست کرتا ہے، اور بار بار وہ یہ فکرہ کہتا ہے کہ پارلیمنٹ میں تو وہ لوگ بیٹھے ہیں جو سزا یافتہ ہیں، جو گرفتار ہوئے تھے۔ بالکل۔ اور آپ کو یاد ہے کہ جج صاحب نے بھی وہ جو امر بالمعروف والا فکرہ ہے اس کو استعمال کیا، اس جج صاحب نے 1-2 مرتبہ اپنے معاملات میں۔ تو لگتا ہے کہ مبینہ طور پہ فکرے تک ملتے ہیں۔ چلیے، یہ لیکن مجھے افتخار صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ہے اس وقت معاملہ، یہ آپ کو اب کہاں جاتے دکھائی دے رہا ہے؟ مطلب اس کا آگے کیا ہوگا؟ میں نے تو کہہ دیا کہ 3 جج منگل کو فیصلہ کریں گے، الیکشن کراؤ۔ الیکشن کمیشن کہے گا میں الیکشن نہیں کروا سکتا۔ بھائی اب تو انہوں نے میں آپ کے پروگرام میں 2-4 مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ پنچایتی نظام کا ریوائول ہے۔ آج بھی انہوں نے پنچایتی قسم کی گفتگو کی ہے، جس کا اس مقدمے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسے کہا آپ بھی آ جائیں، وہ بھی آ جائیں، بیٹھ بھی جائیں، کچھ کر بھی لیں، اور ان کا کیوں نہ ڈیفینس سیکرٹری کو بلا لیا جائے یہ پوچھنے کے لیے کہ پیسے ہیں یا نہیں۔ چلیں سیکرٹری فائنانس کو بھی بلا لیتے ہیں۔ رضا صاحب، آپ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بیٹھے فیصلے کر رہے ہیں یا آپ اپنے گھر کی بیٹھک میں بیٹھ کے، اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے، یا اپنی جو دوستوں کی محفل ہوتی ہے اس میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں؟ ایک جج کے ساتھ تو آپ کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ ہوں۔ آپ وہی ہیں نا جس نے ایک جج کو
یہ بتایا تھا کہ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے. اس کی بیوی لاٹھی کے سمیت کسی عدالت میں موجود تھی یا نہیں تھی؟ اور وہ جج کیا ان کا وہ بھائی جج نہیں تھا؟ اگر آج ایک جج کے ساتھ وہ کھڑے ہیں اور کیا ہے کہتے ہیں کہ میں جج کے ساتھ رہوں گا، کھڑا رہوں گا، تو کیا وہ جج نہیں تھا؟ تو اس کا مطلب ایک اور تیسرا فکرہ، میرے جج، میرے جج، میری پارلیمنٹ، میرا چیف. یہ کیا کوئی انسیڈنٹ ہے کہ فکرے اس حد تک ملتے جلتے ہیں؟ شاید ایسا ہی ہو، مجھے سمجھ نہ آ رہی ہو. میں آپ کو صاف ایک بات بتا دوں کہ منگل کو اناؤنس کر دیں گے وہ الیکشن کے بارے میں. الیکشن کب ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، یہ کام ان کا نہیں ہے. یہ کام تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے. اب بڑا مسئلہ یہ ہے کہ 8 اکتوبر کی وہ شیڈول دے چکے ہیں، تاریخ دے چکے ہیں، سوری شیڈول نہیں تاریخ دے چکے ہیں. تو سابقہ شیڈول جو تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں. تو وہ 90 دن والی کہانی بھی ختم ہو گئی. اور یہ کیا کون رہے 90 دن کی کہانی؟ جو ایک عامر کو کہتے ہیں کہ بھائی تو 3 سال جو چاہے مرضی کر، یہ وہی لوگ ہیں نا، انہیں کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، کہ اس کو کہتے ہیں جو چاہے تیری مرضی آتی ہے تو کر. اور ادھر 90 دن پڑ گئے کہ جی 90 دن سے آگے ہو گئے تو آئین دفن ہو جائے گا. بلکہ ان کے دوست تو کہہ رہے ہیں آئین دفن کر دیا گیا، اس نے پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم نے آئین کو دفن کر دی. تو ٹھیک ہے، منگل کو اناؤنس کرنے دیں الیکشن. اور دیکھیے لیکن افتخار صاحب اس میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ دیکھیے اگر یہ حکومت کا بھی تو موقف جو ہے وہ آپ کی ساری باتیں درست ہے اور میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. نہیں، جو بات میری غلط ہے آپ کا حق ہے کہ مجھے ٹوکیں اور میری درستگی کریں، کیونکہ لوگ ہمیں سن رہے ہوتے ہیں. اور اگر میں غلط بات کر رہا ہوں تو میرے پاس کوئی اختیار یہ نہیں ہے کہ میں غلط بات کہوں. اگر میں غلط بات کر رہا ہوں تو آپ کا رائٹ ہے کہ مجھے درست کریں کہ افتخار صاحب آپ یہ کیا بچوں والی باتیں کر رہے ہیں. ایسا تو کسی نے نہیں کہا. کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ جناب والا اس جج کے ساتھ تو میں ہوں. یہ کسی نے نہیں کہا کہ وہ امر بالمعروف جو ہوتا ہے وہ ہے جی، نہیں عدم منکر. ہاں وہ کیا ہوتا ہے جی. اور یہ بھی کون کہتا رہا کہ ان پارلیمنٹ میں وہ لوگ بیٹھے ہیں جو گرفتار شدہ ہیں، وہ جن پہ مقدمات ہیں. تو یا تو کہہ دیں کہ میں ایسی باتیں غلط کہہ رہا ہوں تو یو ہیو رائٹ ٹو سے. نہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میں جو پوائنٹ ریز کرنا چاہتا ہوں اور میں وہ آپ کی طرف بالکل، اور وہ ہے کہ جو آئینی 90 دن والا معاملہ ہے اب وہ بھی ایک سوال تو ہے. لیکن بہرحال میں اس سے پہلے کہ میں آپ سے یہ مزید بات کروں، میں سولنگی صاحب کو شامل گفتگو کرتا ہوں. سولنگی صاحب آپ نے سنی افتخار صاحب کی باتیں اور مختلف آج جو پروسیڈنگز میں جو اقوال زریں کا سامنے آئے ہمارے، وہ یہ اب آپ یہ بتائیے کہ اب جب کہ ایک اس قدر جسے کہنا چاہیے کہ تنقید ہو رہی ہے، جس طرح سے سپریم کورٹ کو چلایا جا رہا ہے یا اس کے بینچز ابھی بنے ہیں، ٹوٹے ہیں بار بار، اس سے آپ کو یہ نہیں امپریشن نہیں مل رہا کہ سپریم کورٹ کی اپنی کریڈیبلٹی جو ہے وہ سوال اس پر آ گیا؟ کیونکہ کوئی بھی فیصلہ دیں اب وہ یہ بینچ، چاہے وہ کہے کہ جی الیکشن بالکل کروائیں اپریل 30 کو یا نہ کروائیں یا جو بھی ہے، دونوں طریقے سے ہی کورٹ پھنسے گی، دونوں طریقے سے تنقید مزید بڑھے گی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کے پاس ایک اور سنہری موقع تھا